بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض ہے اور با جماعت نماز پڑھنا الگ ضروری اور واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی سے ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ نماز با جماعت پڑھنے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں اسی کی ایک کڑی ہے کہ نماز میں خشوع کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، اب نماز میں خشوع اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ آج اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ اول تو نماز میں خشوع کس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو سوال کیا کہ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم نماز اس کیفیت میں پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ کیفیت پیدا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے خشوع خضوع اس دل کے اطمینان کا نام ہے کہ یکسو ہو کر تمام اعضائے جوارح یکسو ہو کر اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھا جائے، اس کو نماز کا خشوع کہتے ہیں۔ اس کو قرآن و حدیث سے، قرآن پاک کی یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور روزے کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بہت بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خشوع پیدا کرتے ہیں۔ لہذا دوسری جگہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے قد افلح المؤمنون، کہ جس میں اللہ نے مومنین کی کامیابیوں کو بیان کیا، اس میں ساتھ یہ ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ لہذا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ خشوع سے مراد کیا ہے کہ تم اللہ کو نماز میں دیکھ رہے ہو، یا اس کے بعد کا درجہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس دھیان کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھنا، اس کو نماز کا خشوع کہتے ہیں۔ اب خشوع کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے نماز کے اندر خشوع، ایک ہے عام حالت میں خشوع۔ نماز کے اندر جس طرح خشوع کیا ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اس بات کا استحضار کرنا کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو فرمایا کہ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی صفت صلاۃ پر لے کے آنا۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر قدم اور ہر لمحہ بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ گزاریں، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ یہ بھی خشوع کا دوسرا مفہوم ہے۔ لہذا بہت ساری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کو سمجھایا کہ نماز میں خشوع کس کو کہتے ہیں، کہ جس میں سورۃ قد افلح المؤمنون نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز میں خشوع کیا ہے کہ دل کا اطمینان ہے، اور انہی کی اللہ نے کامیابی کو ذکر کیا۔ سب سے آخر میں کیا فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ اصل وارث ہیں۔ اچھا، وارث کس کے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت کے نہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں خاص طور سے ان کو بیان کیا گیا ہے تاکہ اس نماز کے ذریعے سے آدمی کو اللہ کا دھیان بھی نصیب ہو، اور اس نماز کے ذریعے سے جو قرب الہی کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے وہ کما حقہ پیدا ہو جائے۔ لہذا قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور تم صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ بعض نے کہا اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے جھکنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ جھکنے والوں میں سے ہو جاؤ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جس نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا، اللہ نے کہا رکوع کرو، اس سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ
وقوموا للہ قانتین سے مراد عاجزی اور انکساری ہے۔ قانتین کا بعض مفسرین نے ترجمہ لکھا ہے عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کریم کے سامنے سرب سجود ہونے کا نام خشوع ہے۔ تو عزیز محترم، جس طرح نماز با جماعت کی پچھلے جمعے میں ترغیب دی گئی تھی، تو اسی طرح نماز کے اندر دل لگانا بھی یہ ضروری ہے۔ اس کو ہم عام فہم افہام میں یہ کہتے ہیں کہ میرا نماز میں دل لگ جائے، اس کا نام خشوع ہے۔ اب نماز میں خشوع کے اسباب بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا، ترجمہ آتا ہو تو ان کو سوچ سمجھ کے نماز پڑھنا، اللہ اکبر جب کہہ رہے ہیں تو اللہ کی عظمت، بڑائی کی بڑائی اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز کا 10واں حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 8واں، بعض کے لیے 5واں، تہائی، آدھا، یہاں تک کہ بعض کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ اس کا تعلق خشوع کے ساتھ ہے کہ جس قدر توجہ اور دھیان ہوگا اس قدر خشوع بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک دور سے ایک آدمی آ رہا ہے کہ جس پر سفر کے اثرات ہیں، تھکا ہوا لگ رہا ہے، جیسے بہت دور کا سفر کر کے آیا ہو، بڑا گندا حال ہے، لیکن ہم نے اس کے چہرے پہ کوئی تھکاوٹ بھی نہیں دیکھی اور اس شخص کو ہم نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ہماری مجلس لگی ہوئی تھی کہ وہ شخص آ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے گئے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب کیوں ہو رہے ہیں؟ جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تحیات کی شکل میں، اس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کر دی کہ مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ پھر بہت سارے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ مل احسان، آپ کو پتہ ہے احسان کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم اس حال میں عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ گمان کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ ساری حدیث وہ اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون شخص تھے؟ آپ نے اس کو منع بھی نہیں کیا اور یہ آ کے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جن کو اللہ نے ہماری تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ وہ سوال جو کر رہے تھے ان کا مقصد ہم سب کو سکھانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز احسان بھی تھی جس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا کہ احسان کیفیت یہی ہے کہ دل کے اندر اللہ کا کامل دھیان نصیب ہو جائے، اسی کو تو احسان کہتے ہیں۔ لہٰذا بہت ساری روایات میں ہیں، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے ان اول شیء فی یوم یرفع من هذه الامہ الخشوع، کہ اس امت سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم اس حال میں مسجد میں جاؤ گے کہ تمہیں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ملے گا، اور یہ علامات قیامت میں سے قیامت کو ذکر کیا۔ تو عزیزان محترم، ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ کیا وہ جو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز جو ہمیں برائی سے روکنی چاہیے تھی، وہ نماز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا رسول اللہ یہ شخص چوری کرتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے، فرمایا یہ جو نماز ہے ان قریب اس کے اس برے فعل سے روک دے گی۔ کیا وہ آج ہماری نماز موجود ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے انہوں نے اپنے سارے مسئلے حل کروا لیے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ نماز تھی جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی نماز تھی کہ جس میں پاؤں پر ورم پڑ جاتے، اور آپ صلی اللہ جیسے پچھلے جو میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا تھکا دیں گے، پوری رات کھڑے ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک جملہ ہوتا تھا افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ کیفیات ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسری جہاں پر بہت سارے اہمیت کو بیان کیا، وہاں پر منافقین کی علامات کو بھی بیان کیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافقین اللہ کو فریب دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، اور دوسری چیز لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ صرف تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک نے منافقین کی جن علامات کو ذکر کیا تھا، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان میں ایک نماز میں سستی ہے، اور دوسری چیز ان میں نماز میں دکھلاوا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری، تو یہ چیز بھی ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جس کے راوی حضرت عبداللہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں چوری کر لے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نماز میں کون کیسے چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ نماز کی چوری کیا ہے کہ صحیح رکوع نہ کیا جائے، صحیح سجدہ نہ کیا جائے، اور جلدی جلدی نماز پڑھ لی جائے، یہ نماز میں چوری ہے۔ تو ایسی تعلیمات تھی اور ایسی ترغیبات تھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو کہ جب انہوں نے سنی تو خود ہی ان کے دل کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہوئی۔ لہذا نماز کی فضیلت اگر بات کی جائے تو قد افلح المؤمنون میں سب سے واضح فضیلت موجود ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ آگے بہت ساری چیزیں کامیابی کی، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ذکر کی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں، پہلا درجہ ہے نماز پڑھنے کا، پچھلے جمعے میں عرض کیا نماز باجماعت پڑھنے کا، اور آج ذکر کیا جا رہا ہے کہ نماز باجماعت خشوع والی کیسی ہو جائے، اس کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے کہ میری وہ نماز ہو کہ جو میرے مسئلے حل کروا دے، میری وہ نماز ہو جو میری مشکلات میں اللہ کے سامنے رکھوں۔ جس صحابہ اپنے مسئلے حل کروا لیتے تھے، میں بھی مسئلے حل کروانے والا ہو جاؤں۔ لہٰذا عبادہ ابن قتادہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ یہ جو نماز ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے خشوع سے نماز پڑھی اور 5 وقت کی جو نماز پڑھی، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے ان نمازوں کا اہتمام نہ کیا تو میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بہت ساری روایت میں حضرت مترحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پانی منگوایا کہ میں نے وضو کرنا ہے، میں پانی لے کر آیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، پورا وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس وضو کی طرح جو بھی وضو کرے گا اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ایسے پڑھے کہ اس میں خشوع ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس لیے میرا آپ کا وضو کرنا بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے ہم سارے وضو اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا کہ وضو بھی اچھا ہو، اس کے بعد نماز اگر خشوع والی ہو جائے تو یہ نماز سابقہ گناہ صغیرہ کا معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم